انسان کی پیدائش کا مقصد بنیادی طور پر وہ اپنے مالک کی یاد، اسے یاد رکھنا اور اس کی یاد میں محو رہنا، زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ یہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے آسمان کی سیر کی تو میں نے دیکھا کہ آسمانوں میں 4 انگلیوں جتنی جگہ بھی خالی نہیں، مگر ہر بالشت پر اللہ رب العالمین کا فرشتہ سجدہ ریز ہے، اور ان کی تعداد اتنی ہے کہ آسمان ان کی کثرت کی بنا پر چرچرا رہا ہے۔ جیسے کسی چیز پر بہت زیادہ برڈن اور بوجھ پڑ جائے تو اس کی بنا پر اس سے آواز نکلتی ہے، تو فرشتوں کی کثرت کی بنا پر آسمان سے آواز نکل رہی، اور اس کی آواز نکلنی بھی چاہیے جتنے فرشتے ہیں۔ یہ آسمانوں کا عالم ہے، پھر یہ زمین بھی ہے، پھر یہ بر و بحر بھی ہے، پھر یہ پہاڑ بھی ہیں، پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوق ہے۔ ہم سے بھی بالکل اسی طرح یہی مطلوب ہے کہ انسان، میں نے تجھے پیدا کیا، تو ہر وقت میری یاد کے اندر ڈوبا رہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کثرت سے ذکر کیا کرو، صبح کرو، شام کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، تمہاری صبح، تمہاری شامیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر ڈوبی ہوئی ہونی چاہیے۔ انسان اس دنیا میں بے شمار چیزوں کے اندر، بے شمار معاملات کے اندر الجھا ہوا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انسان پرسکون ہو جائے۔ انسان محنت کرتا ہے اسی لیے کرتا ہے، جاب کرتا ہے اسی لیے کرتا ہے، گھر بناتا ہے اسی لیے بناتا ہے، شادی کرتا ہے سکون کے لیے، اولاد کا حصول چاہتا ہے سکون کے لیے، اس دنیا میں مقام مرتبہ چاہتا ہے سکون کے لیے۔ حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی چیز میں بھی اللہ رب العالمین نے بالاصالہ سکون نہیں رکھا۔ یہ چیزیں سکون کی نہیں ہیں، سکون کا سبب بن جاتی ہیں۔ اگر اللہ تعالی چاہیں تو یہ چیزیں سکون کا سبب بن جاتی ہیں، یہ سکون نہیں ہے۔ 2 سب سے بڑی چیزیں جس کے لیے انسان اس دنیا کے اندر نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے، نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولادیں، ان سے بڑا تمہارے لیے امتحان ہی کوئی نہیں۔ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے سکون ہے، اس سے مجھے سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولادکم فتنہ، تمہارے یہ مال اور یہ تمہاری اولادیں تمہیں سکون نہیں دے سکتی۔ سکون تبھی ملتا ہے جب اللہ رب العالمین کسی انسان کو سکون دینا چاہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اگر تم سکون چاہتے ہو نا تو وہ صرف اللہ کے ذکر کے اندر ہے. جس انسان کا دل جتنا اپنے رب سے قریب ہے اور جتنا وہ اپنے رب سے جڑا ہوا ہے وہ اتنا ہی مطمئن ہے. دنیا اسے حاصل ہے، کتنی ہے کتنی نہیں ہے، اس چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ انسان کے پاس کیا ہے، کتنا نہیں ہے. ہاں، جس انسان کا دل اللہ سے دور ہے اس کو سب کچھ بھی حاصل ہو تو وہ پریشان. اور ایسے بھی ہیں کہ جن کو اس دنیا کا کچھ حاصل نہ ہو لیکن صرف اللہ کا قرب حاصل ہو تو ان کا دل سکون کے اندر ہے. اور اصل چیز ہی اس دنیا کے اندر کیا ہے کہ انسان کو دل کا سکون اور دل کا اطمینان حاصل ہو. جناب حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، ان کا قول ہے کہ تفقد الحلاوۃ فی ثلاثۃ اشیاء. تین چیزیں اگر تم مٹھاس تلاش کرنا چاہتے ہو نا تو ان تین چیزوں کے اندر تلاش کرو، یہاں سے تمہیں حلاوت ملے گی. کون کون سی؟ الصلاۃ والذکر وقراءۃ القرآن. سب سے پہلی چیز نماز. یہ دیکھیں کہ نماز پڑھنے میں مجھے لذت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ نماز پڑھنے سے مجھے سکون حاصل ہوتا ہے، نماز میں میرا دل لگتا ہے. وقراءۃ القرآن، اور دوسری چیز اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کرنی، اس سے مجھے لذت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اور تیسری چیز الذکر، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا. جو انسان ایمان کی مٹھاس چاہتا ہے تو وہ ایمان کی مٹھاس تین چیزوں میں ملے، یا نماز ہے، یا اللہ کا ذکر ہے، یا قرآن کریم کی تلاوت. مطلب یہ نکلا حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق، اگر کسی انسان کو ان چیزوں میں سکون میسر نہیں، اگر انہیں یہ چیزیں لذت نہیں دیتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے دل کے اندر ایمان نہیں. فرمایا فَإِن وَجَدْتُمْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ. اگر تو ان چیزوں میں تمہیں لذت محسوس ہوتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارا نماز میں دل نہیں لگ رہا، تمہیں قرآن پڑھنے کے اندر مزہ نہیں آ رہا، تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کے اندر سکون نہیں ملتا، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کا دروازہ تم پر بند ہے. اللہ رب العالمین کے گھر کا دروازہ، اس کی رحمت کا دروازہ، اس کی برکت کا دروازہ کیا ہے؟ تم پر بند ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف لے جانے والے دروازے، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ کان یذکر اللہ عند کل احیانہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہتے تھے. آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. صرف جب آپ ضروری حاجت کے لیے جاتے، وہاں سے جب آپ فارغ ہوتے تو آپ دعا پڑھتے غفرانک، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. محدثین نے اس کی شرح یہ فرمائی کہ وہ جو قضائے حاجت ضروریہ کے دوران جو وقت گزر جاتا تھا نا، کیونکہ اس وقت تو اللہ کا ذکر نہیں انسان کر سکتا، تو اللہ کے رسول اس کی معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ اتنا وقت میں تیرا ذکر نہیں کر سکا. صحابہ بیان فرماتے مجلسیں ہوتی تھی نا، چھوٹی چھوٹی مجلسیں، ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے کہیں بیٹھے ہوئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر 70 مرتبہ کیا. 100 کا ذکر بھی ملتا ہے. اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہم تو سارا دن شاید 70 مرتبہ نہ کرتے ہو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر 70 مرتبہ کر رہے ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں
کہ بے شمار عبادتیں، ایک سے ایک عبادت، نماز جیسی عبادت ہی کوئی نہیں. یہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، اور کلمے کے بعد سب سے پہلا نمبر اس کا ہے روزہ. فرمایا کہ جو انسان اللہ کے لیے روزہ رکھے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ 70 سال کی دوری پیدا کر دیتا ہے انسان اور جہنم کے درمیان، ایک روزے سے. کس سے؟ ایک روزے سے. صدقے جیسی عبادت ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا کہ اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جو انسان سچے دل سے صدقہ کرتا تھا نا، کیسے صدقہ کرتا تھا؟ ایسے صدقہ کرتا تھا کہ اس ہاتھ سے نکال کے دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ کیا نکال کے دیا ہے اور کتنا نکال کے دیا ہے. لوگوں کو پتہ چلے، رشتہ داروں کو پتہ چلے، قوم قبیلے کو پتہ چلے، یہ تو بڑی دور کی بات. اس کے ہاتھ کو پتہ نہیں جو اس کے جسم کا حصہ ہے. فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. شہادت جیسا عمل ہی کوئی نہیں. فرمایا کہ جب شہید ہوتا ہے، اس کی جان نکلتی ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے، اسے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے کوئی چیونٹی نہیں انسان کو کاٹ لیتی، کتنی تکلیف ہوتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ساری تکلیفیں ختم کر دیتا ہے، اسے اذیت نہیں ہوتی. اور ایک حدیث میں آیا کہ اس کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ رب العالمین اس کو جنت پہلے ہی دکھا دیتا ہے. وہ بھول جاتا ہے اس چیز کو کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اور اس کی لذت ہی کہیں نا. دنیا میں سے کتنے لوگ ہیں مختلف کیٹیگریز کے جو اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں گے تو بتا کیا چاہیے. بار بار پوچھیں گے، ہر بندہ کہے گا اے اللہ کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے درکار. شہید سے بھی پوچھیں گے. جب بار بار پوچھا جائے گا، جو وہ جس پروٹوکول کے ساتھ وہ اپنی شہادت سے لے کر جنت تک پہنچا ہے، اس پروٹوکول کے پیش نظر وہ کہے گا اے اللہ ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج، پھر تیرے رستے میں شہید ہوں، پھر اسی طریقے سے جنت میں آؤں. یہ کون صرف تمنا کرے گا؟ صرف شہید. کون؟ صرف شہید. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر، ان سب سے افضل ترین عبادت وہ ہر وقت خلوص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا. کیوں؟ فرمایا دیکھیں اب ہر وقت تو بندہ جہاد نہیں کر سکتا، ہر بندہ نہیں کر سکتا جسمانی طور پر، ہر بندہ نہیں کر سکتا ماحول کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، صدقہ زکوٰۃ ہر بندہ نہیں کر سکتا. لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان بین النوم والیقظان، سوتا جاگتے کی کیفیت میں بھی ہونا تو انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں. کون انسان ہے کہ جو اپنی زبان بھی چلانے سے عاجز ہو؟ یہ ایسی عبادت ہے ہر وقت، ہر انسان، ہر ماحول میں، ہر حالت میں، ہر موسم میں انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، ایک پہاڑ پر چڑھے تو فرمایا کہ سبق المفردون، یہ مفرد لوگ جو ہیں یہ سب سے آگے ہیں. اب یہ مفرد نام پہلے کبھی نہیں سنا صحابہ نے کہ یہ مفرد کیا ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ مفرد کون لوگ ہیں؟ مجاہد سنا ہے، صائم سنا ہے، مصدق سنا ہے، حاجی سنا ہے، یہ مفرد کون ہے؟ فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کہ جن کی زبانیں ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی، یہ مفرد لوگ ہیں. اور ایک جگہ فرمایا جناب رسول اللہ نے الا انبئکم بخیر اعمالکم، بہترین عمل، بہترین وازکاہا، بہترین سب سے پاکیزہ، عند ملیککم تمہارے رب کے ہاں. اور صرف یہی نہیں بہترین ہے، پاکیزہ ہے. فرمایا ارفعوہا فی درجاتکم، بڑے بڑے عمل ہیں، بڑے بڑے درجوں والے.
لیکن یہ جتنا درجہ یہ دے گا کوئی نہیں دلا سکے گا. وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ تمہارے سونے اور خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے، حتیٰ کہ جہاد سے افضل ہے. صحابہ بڑے ایکسائٹڈ ہوئے، فرمایا ایسا کون سا عمل اللہ کے رسول کہ جو جہاد سے افضل ہے اور اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ صدقہ اور خیرات کرنے سے افضل ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دور ہو گئے، اور نتیجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی رحمتیں، جو اس کی برکتیں، جو اس نے ہمیں چیزیں ہمارے دل میں رب ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ چھین لی. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ چھین لی. وہ حکمت، وہ دانائی اللہ رب العالمین نے ہم سے دور کر لی. اسی لیے آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند اور بڑے دانا ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقل اور دانائی نام کی چیز ہمیں موجود نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے رحمت اور برکت جو ہے وہ ہم سے دور ہے. اور مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ شاید بات سمجھنا آئی ہو. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ قرآن کریم کو جو ہے نا وہ اکٹھا کرنا چاہیے. صحابہ کہنے لگے کہ بھائی یہ قرآن کریم جب اللہ کے رسول نے اکٹھا نہیں کیا، تم کیسے اکٹھا کر رہے ہو؟ تم کیسے اکٹھا کر رہے ہو؟ لیکن وہ اس بات پر ڈٹ گئے کہ قرآن کریم اکٹھا کرنا ہی کرنا ہے. قرآن کریم اکٹھا کرنا ہی کرنا ہے، کوئی اس طرف نہیں. اکیلا بندہ کھڑا ہے، اکیلا بندہ کھڑا ہے. ایک مثال، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لشکروں کی ترتیب لگائی ہوئی تھی، یہ ادھر جائے گا. لشکر اسامہ بڑا معروف ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے بھیجنا ہے، وہ تیار ہے. سارے صحابہ پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں، حالات بگڑ جائیں گے، لشکر نہ بھیجو. ابو بکر کہتے ہیں کہ لشکر جائے گا ہی جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب جائے گا تو یہ جائے گا. مرتدین کا مسئلہ دیکھ لیں، لوگ مرتد ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے. اور یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، کوئی کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا. اس قسم کی چھوٹی موٹی باتیں آنے لگ گئی. اور صرف جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے، ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا. یہ میں نے آپ کو اشارے دیے. بعد میں صحابہ کہتے ہیں جب یہ حالات گزر گئے تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات تھی وہی درست تھی. اگر وہ کام اس وقت نہ کیا جاتا تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا. یہ ہے وہ حکمت، یہ ہے وہ دانائی. جب انسان اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر اس قسم کی باتیں ڈالنا شروع کر دیتا. اسے خود ہی خیر میں، شر میں، اچھائی میں، برائی میں اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر یہ تفریق پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ایسا ایک نہیں، بے شمار مرتبہ ہوتا ہے. سادہ بندہ ہوتا ہے، بالکل سادہ بندہ، کوئی وہ عجیب و غریب چیز دیکھ لینا اس کو سمجھ نہیں ہوتی. وہ کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہوتا. وہ کیا کہتا ہے، یار ساریاں گلاں ٹھیک نے لیکن نہ گل صحیح نہیں لگتی، تجھ کو گل ہے. وہ پڑھا نہیں ہے، وہ لکھا نہیں ہے، اس کے پاس ڈگریاں نہیں ہے، اس کے پاس نالج نہیں ہے. اصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر الہام کر دیتا ہے کہ بھائی ادھر مسئلہ ہے. اس کی چھٹی حص وہ کام کر رہی ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، ساتھ شاگرد آ گئے، امام صاحب آج آپ موجود ہیں، دل میں کچھ بھی آ سکتا ہے. آج آپ موجود ہیں، ہم آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ امام صاحب اگر آپ چلے گئے اللہ کے پاس تو پھر ہم علم کس سے سیکھیں؟ ہمیں بتا دیں بھائی فلاں جگہ چلے جانا. انہوں نے اسی اپنے علاقے میں نیڑے تیڑے کے ایک بندے کا نام لے دیا. شاگرد کہنے لگے امام صاحب وہ تو کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہے. امام صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ نیک انسان ہے. کیا ہے؟ نیک انسان ہے. اگر یہ وقت آن پڑا، ایسی ضرورت پڑ گئی
تم چپ کر کے اس کے پاس چلے جانا. امام صاحب کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر تمہاری باتوں کا جواب ڈال دے. بات میں کیا کر رہا ہوں؟ جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کو رلنے نہیں دیتا. اللہ اسے پھر ذلیل نہیں ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ اسے پھر دھکے نہیں کھانے دیتا. اللہ تعالیٰ پھر اسے رسوا نہیں ہونے دیتا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا جناب ابن عباس کو؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے بیٹا ہر وقت اللہ کو اپنے ذہن میں دماغ میں ہر وقت رکھنا. ہوگا کیا؟ تجدہ تجاہک، تو جدھر جائے گا رب کو اپنے سے پہلے وہاں پائے گا. جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین انسان کے معاملات کو سیدھا کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جناب موسیٰ اللہ کے بڑے مقرب ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، اور جس انسان کا تعلق بڑا گہرا ہو اس کے معاملات بھی بڑے گہرے ہوتے ہیں. اللہ سے کہا اے اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ دے دے میں تجھے یاد کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو کہا کر لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی کل عبادک یقولون ھذا. ساری دنیا لا الہ الا اللہ کہتی ہے، اور کوئی کلمہ دے کہ جب میں کہوں تو پتا چلے کو موسیٰ نے بلایا ہے اور اللہ کا اپنے رب کو یاد کیا. اللہ کو بھی پتا چلے کہ موسیٰ نے میرا ذکر کیا ہے. اللہ نے کہا قل لا الہ الا اللہ. موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا. موسیٰ شاید یہ سمجھے کہ میری بات جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو پا رہی. کہا اے اللہ انما اريد شيئا تخصني. اے اللہ ایسا کلمہ دے جو صرف مالک کو پتا ہو یا موسیٰ کو پتا ہو. دنیا میں کوئی ایسا کلمہ کہنے والا نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو پتا تو پہلے ہی تھا لیکن موسیٰ کو پتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا موسیٰ لو ان اہل السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہم لا الہ الا اللہ. موسیٰ یہ کلمہ عام بھی ہے یہ کلمہ خاص بھی ہے. جن کو نہیں پتا ان کے لیے عام اور جن کو پتا ہے ان کے لیے خاص. فرمایا موسیٰ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ وزنی ہو جائے, یہ آسمانوں اور زمین اپنی مخلوقات سمیت یہ اٹھ جائے. یہ اتنا گہرا کلمہ ہے, یہ اتنا وزنی کلمہ ہے, اتنا وزنی کلمہ ہے. آپ نے وہ حدیث کرتاس بھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ قیامت کے دن ایک بندہ اپنے آپ کو کنفرم سمجھا ہوا ہوگا میں جہنمی ہوں, ہے ہی کچھ نہیں, ہلکی سی ایک چٹ ہے اس کے پاس اور ادھر بڑے بڑے تومار بھی نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اپنے ذہن میں وہ سمجھا ہوا ہے کہ آج کچھ نہیں ہو سکتا. نتیجہ سامنے ہے. جب عدالت لگی اللہ کے سامنے آیا, حالت یہ بتاتی ہے, یعنی حدیث کے لفظ ایسے نہیں, حالت یہ بتاتی ہے, فرشتے کہیں گے اللہ یہ بندہ یہ اس کے گناہ ہیں اور ایک نیکی ہے. اللہ کہے گا لے آؤ وہی سامنے, اس ترازو لگاؤ. وہ بندہ کہے گا ترازو کی کون سی مذاق والی بات, مذاق والی بات. جب نتیجہ نظر آ رہا ہے تو ترازو کس چیز کا لگانا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ترازو لگاؤ. آج ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, آج تو ذروں کے بھی وزن ہوں گے. ذرہ ہی ہے نا, تم سمجھتے ہو کہ ایک چٹ ہے, ذرہ ہے, ذرے کو بھی رکھا جائے گا. کہیں یہ نہ ہو کہ ساری دنیا کے وزن ہوئے اس بندے کا وزن ہی نہیں ہوا. رکھے جائیں گے جب سارے اس کے ظلم زیادتیاں جو بھی اس قسم کے معاملے ہوں گے, جب وہ بھر جائے گا
تو پھر کہا جائے گا کہ چلو اب یہ جو اس کی چٹ ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے. جیسے ہی وہ چٹ دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارے بڑے بڑے جو گناہوں کے غلطیوں کے انبار ہوں گے وہ اٹھ جائیں گے اور وہ چٹ نیچے ہو جائے گی، اور فرمایا اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. لوگوں، سب سے بہترین ذکر، افضل ترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور قرآن بھی کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لوگ رنگ برنگے ذکر کرتے ہیں، کوئی ہو کا ذکر کرتا ہے، کوئی اللہ ہو کا ذکر کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا ذکر کرتے ہیں. میرے بھائی، وہ ذکر کریں جو جناب رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے، جو جناب رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ یہ ذکر کرو. اللہ رب العالمین کی بات زیادہ مکمل ہے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ اتھینٹک ہے، یا میری یا تیری بات زیادہ اتھینٹک ہے؟ ہمارے یہ دماغ کام نہیں کرتے. کوئی ہو کا ذکر کر رہا ہے، کوئی اللہ ہو کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو. قرآن کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اور میں کہتا ہوں، اور یہاں سے کوئی تیسرا اٹھ کے کہتا ہے کہ ہو کا ذکر کرو. میرے بھائی، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ اس عقل کو استعمال کریں. دنیا کے ہر کام کے اندر ہم اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، دین کے معاملے میں ہماری عقل بالکل فیل ہو جاتی. ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ میری نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر. اگر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی، سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ایک اور حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی یوم 100 مرہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہ مین ہے. آگے اللہ کی صفات ہیں. لہ الملک، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بادشاہت اس کی ہے، تعریف اس کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی ہر چیز پہ قادر ہے. اصل میں یہ ایمان ہے. اصل میں یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. فرمایا جس انسان نے یہ کلمات کہے نا یقین کے ساتھ 100 مرتبہ، آپ نے فرمایا کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے. کتنے؟ 10 غلام آزاد کرنے کے. اور وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں لکھتا ہے اور اس سے 100 برائیاں معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رات تک اسے شیطان سے محفوظ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے رات تک شیطان سے محفوظ رکھتا ہے. یہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور دوسرا ذکر جو سب سے افضل ترین ذکر ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ قرآن کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. جسے قرآن نہیں نہ آتا وہ ذکر پڑھنا شروع کر دے. قرآن نہیں آتا، ہر وقت نہیں پڑھ سکتا، یہ ذکر پڑھ لے. اللہ کے رسول کے پاس ایک بندہ آیا، کہا اللہ کے رسول اب زبان کام نہیں کرتی، حافظہ کام نہیں کرتا، اب نہیں پڑھ سکتا. فرمایا تو اپنی ساری نماز میں کیا پڑھا کر؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے اس حدیث کے اندر. تو یہ الفاظ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر نماز کے اندر یہ پڑھی جائے گا. تو بھائی انسان بیٹھا ہے، دکان میں ہے، کاروبار میں ہے، بستر میں ہے، صحیح ہے، بیمار ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر کریں اور ان 2 اذکار کو حرز جان بنا لیں. بے شمار لوگ پوچھتے ہیں. تو یہ 2 اذکار اللہ کے افضل ترین ذکر ہے کہ جسے زیادہ دعائیں نہیں نہ آتی، جسے زیادہ دعائیں نہیں آتی. اللہ کے رسول کے پاس ایک بندہ آیا، پوچھا اللہ کے رسول میں کیا پڑھا کروں؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا پڑھ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سیدھا سادہ بندہ تھا.
وہ تھوڑا سا دور گیا, دور جا کے پھر واپس آ گئے, کہنے لگا اللہ کے رسول یہ تو ساری چیزیں اللہ کے لیے ہوئی, میری اس کے اندر کیا ہے؟ سبحان اللہ بھی تعریف اللہ کی, اللہ تو پاک ہے. الحمدللہ بھی اللہ کی تعریف ہے, اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے, ساری تعریفیں تیری ہیں, معبود تو ہی ہے, تجھ سے بڑا کوئی نہیں. یہ تو ساری اللہ کی تعریفیں ہیں, میرے لیے کیا ہے؟ مختلف احادیث کے مختلف الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا تو یہ پڑھا کر اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی. مختلف احادیث کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے, ورحمنی مجھ پر رحم فرما, وجبرنی میری کمیاں کوتاہیاں اور نقائص ختم کر دے, ورفعنی مجھے بلندیاں عطا فرما. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بدو آدمی تھا نا, ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ وہ یوں ان چیزوں کو گنتے ہوئے جا رہا ہے, ایسے ان چیزوں کو گنتے ہوئے جا رہا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد انسان جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے, اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے. تو بھائی یہ دو ذکر ان کو حرز جان بنا لیں, ایک صرف لا الہ الا اللہ, یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور دوسرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. ہر وقت پڑھتے رہیں, ہر وقت پڑھتے رہیں. اس سے انشاءاللہ جو خیرات, جو برکات اور جو بھلائیاں اور سکون جو اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا نا, وہ چیز ایسی ہے کہ جو کسی کو بتائی نہیں جا سکتی, کسی کو دکھائی نہیں جا سکتی. اور اسی چیز کی کمی ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو ذکر ہے نا یہ انسان کے دل کے زنگ کو بھی دھو دیتا ہے. یہ جو ہم اللہ سے دور ہو گئے نا, دل کرتا ہے میں نماز پڑھوں, پڑھی نہیں جاتی. آج نیت تھی کہ 5 نمازیں پڑھنی, نہیں پڑھی گئی. یہ کیا ہے؟ یہ جو زنگ درمیان میں آ گیا ہے نا, یہ زنگ انسان کو دور کر دیتا ہے. جب انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ زنگ سلولی ختم ہوتا جاتا ہے, اور پھر انسان کو خود ہی یہ توفیق جو ہے یہ ملنی شروع ہو جاتی ہے کہ انسان نیکی کی طرف لگ جاتا ہے, دل کے اندر شرح صدر ہو جاتا ہے, جو بوجھ محسوس ہوتا ہے وہ بوجھ ختم ہو جاتا ہے, اور پھر انسان کو ان چیزوں کے اندر لذت محسوس ہونے لگتی ہے. کیا ہونے لگتی ہے؟ لذت محسوس ہونے لگتی ہے. اور اگر یہ چیز نہ ملے انسان کھانا بھول جاتا ہے, ان چیزوں کو نہیں بھولتا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حالات میں آتا ہے فجر کے بعد ڈیلی طلوع شمس تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ یہ کام نہیں چھوڑتے, باقی آپ کے سارے کام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. فرمایا اللہ کے بندے یہ میرا ناشتہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میرا ناشتہ ہے. اگر میں یہ نہ کروں میرا اگلا سارا دن رات تباہ ہو جاتا ہے, اور اگر میں یہ کر لوں آگے جو کچھ مرضی ہوتا رہے مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ ہے لذت. جب انسان اس چیز میں لگ جائے نا انسان کو پھر یہ چھوڑ کر سکون نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ذاکرین اللہ نے مختلف کیٹیگریاں ذکر کی, اور جن کے لیے اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا قرآن میں, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, آگے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کے لیے ہم نے جنتیں بھی تیار رکھی اور بڑے بڑے اجر تیار کر رکھے. تو یہی بھائی چاہیے, یہی ہمارا مقصود ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے اور اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے.